آپ کہہ رہے ہیں ڈیلنگ ٹیکٹکس نہ کریں. دو خبریں ہیں. ایک تو فواد چودھری صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ شہباز کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست دی جائے گی. دوسرا یہ بھی ذرائع سے خبر آئی ہے کہ غداری کے مقدمے قائم کیے جائیں گے تمام اس وقت اپوزیشن لیڈرشپ پہ اور ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. غداری کے مقدمے اسی کانٹیکسٹ میں کہ آپ نے بیرونی سازشوں کا ساتھ دیا ہے. یہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ابھی بتائیے کہ غداری کا یہ سرٹیفکیٹ ہے ایسے لوگ جو کہ اپنے ذہن اور عقل سے آری ہیں وہ اس طرح کے بیان دے کے یہ کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور قوم کو اور مزید زہریلے جو ہمارا ماحول بن چکا ہوا ہے اس میں دھکیل رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے انٹرویو کے پروسیس سے میں پھر مشورہ دوں گا کہ اپنی زبان کو لگام دیں, ہوش کے ناخن لیں. یہ ملک خداداد پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہمارے بزرگوں نے, آپ کے بزرگوں نے اپنے خون سے بنایا ہے. اس کو مزید تباہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ غداری کے یہ اپنا بیلز ہیں کینسل کرانے کے, یہ جتنے مرضی آپ بلند و بانگ نعرے لگا لیں. آپ نے اپنے کیسز کا انجام دیکھ لیا ہے. پاکستان میں ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹس میں جو میرٹس پر بیل ہوئی ہیں, جن کو آپ نے اپنا جیلوں میں گرفتار کیا اور کئی کے سال اندر رکھا, وہ حشر آپ نے دیکھ لیا. میرٹس پر ان کی بیلز ہوئی. سپریم کورٹ تک آپ گئے, برطانیہ میں آپ گئے, نیشنل جو کرائمز ایجنسی ہے ان کو ہزاروں کاغذ کے پلندے دیے, اور نیب, نیازی گٹھ جوڑ, FIA, اور پھر جو آپ کا جو ARU ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں قائم ہے, کتنا زور لگایا. 2.25 سال وہاں پر انکوائری ہوئی. پھر آخر کار برطانیہ کی عدالت میں NGO کو کہنا پڑا کہ شہباز شریف کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ملا. پورا آپ نے برطانیہ کھنگال لیا. آف شور کمپنی چلے گئے, آپ فرانس گئے, آپ سوئٹزرلینڈ گئے, آپ دبئی گئے. اور اس کے بعد عمران نیازی کل فرماتے ہیں کہ یہ مغرب یا بڑی طاقتوں کے خلاف نواز شریف اور شہباز شریف اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان کے اربوں روپے باہر پڑے ہوئے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے عمران نیازی, اپنے گریباں میں جھانکیں. آپ کو تو ایک دھیلا 4 سالوں میں الٹے ہو گئے, آپ ہمارے خلاف نہیں نکال سکے. اور کعبے مساوی کا وہ معافی نامہ پبلکلی, وہ نواز شریف سے معافی نہیں تھی, وہ 22 کروڑ عوام سے معافی تھی پاکستان کے کہ میں نے نواز شریف کے ساتھ نیب اور نیازی کے کہنے پر میں نے یہاں پر انویسٹیگیشن کرتا رہا اور غلط پروپیگنڈا کرتا رہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ لگانے چھوڑ دیں. وہ وقت دور نہیں جب عوام کا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا. شہباز صاحب, آپ یہ سن چکے ہوں گے کہ وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں کہ NRO لینے کے لیے میرے خلاف یہ کیا جا رہا ہے. کیسز اپوزیشن کے نیب میں ہیں, FIA میں ہیں. تو جو کیسز اپوزیشن پر ہیں, آپ پر ہیں یا حمزہ پہ ہیں, کیا کریں گے پھر؟ وہ کیسز چلتے رہیں گے اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹلی چلتے رہیں گے؟ کیا ہوگا ان کیسز کا؟ کیونکہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ NRO لینے کے لیے. پہلے بات سن لیں NRO کی. جی, NRO تو عمران خان نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیا. ہیلی کاپٹر کیس کس کے خلاف ہے؟ میرے خلاف تو نہیں ہے, وہ عمران خان نیازی کے خلاف ہے. ان کی جو محترمہ ان کی جو بہن ہیں, جو علیمہ خان صاحبہ, ان کے جو پراپرٹیاں دبئی میں اور امریکہ میں جو انڈکلیئرڈ رہی ہیں, انڈکلیئرڈ, اور پھر ان کو FBR سے ان کو NRO دلوایا. وہ میں نے تو نہیں دلوایا, وہ عمران خان نے اپنی ہمجیرہ کو دلوایا. NRO وہ ہے جو بنی گالا کا جو گھر انہوں نے بغیر اپنا لیگل پرمیشن کے بنایا اور اس کے اوپر ایک محل بنا لیا, اور آس پاس جو جھونپڑیاں تھیں ان کو گرا دیا, غریب لوگوں کی, یتیم لوگوں کی جھونپڑیوں کو. NRO وہ ہے. NRO انہوں نے BRT پشاور کو دیا ہے. NRO انہوں نے معلم جبہ کو دیا ہے. NRO انہوں نے اربوں روپے کے چینی کے سکینڈل, گندم کے سکینڈل, LNG گیس کے سکینڈل, مہنگا تیل منگوانے کے سکینڈل, ادویات کے سکینڈل, یہ ہیں وہ NROs. اور یہ وہ NROs ہیں جو ہم نہیں, یہ قانون اور آئین اور انصاف کا راستہ ایک دن ضرور اپنا راستہ اپنائے گا, اور دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہوگا. اور پھر NRO کی بات کرتے ہیں. ابھی بھی جب NCA کے پاس آپ گئے, آپ نے الٹے ہو کے ہر چیز ان کو حوالے کی, اور ایک دھیلے کی کرپشن اس
गुनाहगार खताकार के खिलाफ नहीं मिली, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं मिली, तो उसके बाद आप एनआरओ की बात करते हैं। आप होश में कायम हैं कि नहीं? आपके हवास बाख्ता तो नहीं हो गए? शहबाज साहब, एक और बात उन्होंने अभी इंटरव्यू में की है। उन्होंने कहा है मेरे खिलाफ अब एक और साजिश तैयार होगी, अगर मैं वोट आउट हो जाता हूं तो मेरी किरदार कुशी की साजिश होगी, मेरे ऊपर करप्शन के झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, मेरी बेगम जो कि सियासत में नहीं है, सियासी शख्सियत नहीं है, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए जाएंगे। वो कह रहे हैं ये प्लान है मुत्तहिदा ऑपोजिशन का। क्या ऐसा कोई प्लान बनाया है? क्या ये होगा अगर आप लोग जीत जाते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? इसका मैं एक ही जवाब दूंगा कि वो बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आते हैं, बस। और मैं क्या कह सकता हूँ? या फिर जादू टूना, पता नहीं वो जादू टूना किस हद तक असर कर गया है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बट ऐसा कोई प्लान है? क्योंकि कह रहे हैं ओरिजिनल प्लान ये है कि जब आप लोग इख्तिदार में आएंगे, अगर आ गए तो नैब को खत्म करके नवाज शरीफ के केसेस खत्म करवाएंगे, अपने केसेस खत्म करवाएंगे। मुझे बताएं कि इन पौने 4 सालों में, या तो देखिए ना शहजाद इकबाल साहब, इन पौने 4 सालों में मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन आप बज़द हैं तो मैं कह देता हूँ, डंके की चोट पर अल्लाह ताला से डर कर, एक मरतबा नहीं करोड़ों मरतबा डर कर, कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में 2013 से लेकर 2018 में खरबों रुपए के मंसूबों में जो वफाक में लगे और पंजाब में लगे, खरबों रुपए के मंसूबों में मैं बिला खौफ तरदीद आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि कई 100 अरब रुपए की नेट सेविंग हुई है। और मैं नेट सेविंग की मैं तफसील में नहीं जानना चाहता, उसकी डेफिनेशन आप जानते हैं। नेट सेविंग हुई है, एक धेले की करप्शन अपना साबित नहीं हुई किसी भी फोरम पे, आप मुझे बता दें ना। तो फिर नैब से हम केसेस खत्म करवाना चाहते हैं? यानी पाकिस्तान में हमें मेरिट पे बेलें मिली और नैब न्याजी गठजोड़ की बना पर नैब का जो अमल है वो मासवाए बदतरीन इंतकाम के और तो कुछ नहीं। बरतानिया में तो इंसाफ मिलता है ना। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। आला अदालतों में और अदालत उज़्मा में अपना बड़े बड़े मुंसिफ बैठे हैं, माजी में भी आज भी हैं, और इंसाफ मिलता है। लेकिन बरतानिया वो मुल्क जाना जाता है जहां पर इंसाफ के बारे में कोई डंडी नहीं मार सकता। वहां पर पौने 2 साल की तहकीक के बाद एक दहले की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग या डिफिट का जो मिलियंस ऑफ पाउंड्स का पैसा था, उसका कोई दहले की करप्शन या कोई और किस्म की खुर्द बुर्द वहां तो मिली नहीं। तो किस एनआरओ की किस मुंह से ये बात करते हैं? एनआरओ अपने आप को ये इन्होंने दिया है। हम आपको ये कह सकते हैं कि हमने तमाम सहूलतें बर्दाश्त की हैं, तमाम मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, अल्लाह ताला के सहारे और बर्दाश्त करेंगे। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। ठीक, शहबाज साहब, मैंने जिक्र किया कि एस्टैब्लिशमेंट का भी वजीर आजम ने कहा है। क्या कोई ऐसी ऑफर आपके सामने आई थी, अर्ली इलेक्शंस करवा ले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस हो जाएगा, ये ऑफर आई आप लोगों के पास? देखें माजी में ये बात रिकॉर्ड पर है, और मैंने कभी एस्टेब्लिशमेंट से मेरे बारे में जो कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट से शहबाज शरीफ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं इसकी नफी तो नहीं करता ये बात का। लेकिन इसके बदले में मुझे एस्टेब्लिशमेंट से कितनी बार लड्डू मिले या मिठाइयाँ मिली, या फिर मैंने क्या मुसीबतें और तकलीफ झेली जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, यह आपके सामने है। और ये भी बात दुरुस्त है कि जनरल मुशर्रफ ने अपने ज़माने में मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की थी। ये बात रिकॉर्ड पर है, जनरल मुशर्रफ ने खुद ये बात की थी। अगर वो ये बात ना करते तो मैं ये राज हमेशा सीने में रहता और मैं मेरी कब्र तक जाता, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि इस तरह की बातें मैं चीप पब्लिसिटी के लिए मैं करूं। चूँकि जनरल मुशर्रफ ने की थी तो मैंने फिर उसी वक्त उसकी तस्हीह कर दी थी। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ को मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहा था, गलत बात थी, प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की थी। मैंने कहा था जनरल साहब, अगर आप मेरे ख़ानदान को नहीं जानते तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं अपने भाई को छोड़कर, बड़ी मेहरबानी आप मुझे ये ऑफ़र कर रहे हैं, मैं अपने अगर भाई को छोड़ता हूँ, अपने ख़ानदान का मैं सगा नहीं हूँ, तो मैं आपका सगा बनूंगा, मैं आपके साथ रहूँगा। खुदारा इस बात को जाने दें। अगर अभी भी कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ कोई इश्यूज़ हैं तो मैं उसको रिजॉल्व करवाता हूँ,
اور میں نے پھر ریزالو کروایا. یہ بات علیحدہ ہے کہ اٹ واز ڈیسٹنڈ کہ نواز شریف صاحب کو جنرل مشرف نے لگا کر نکال کر مارشل لا لگانا تھا. دیٹ واز ڈیسٹنی آئی سپوز. وگرنہ اگر کوئی ایشوز تھے جنرل مشرف کے تو میں نے اس میٹنگ میں ان سے یہ کہا تھا کہ میں میاں صاحب سے یہ معاملات ریزالو کروا دوں گا, اور وہ ریزالو ہو گئے تھے. ٹھیک. شہباز شریف صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ قبول ہو چکا ہے. کل سیشن ہوگا پنجاب اسمبلی میں, ووٹنگ بھی جلد ہو جائے گی نئے چیف منسٹر کے لیے. آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا پنجاب چیف منسٹر کے لیے؟ دیکھیے, یہ ہماری پارٹی نے مشاورت کی ہے, اور اب متحدہ اپوزیشن کی ہم نے ان سے مشورہ کرنا ہے. وہ مشورہ میں نے سب سے بات کی ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی, میں نے جناب آصف زرداری صاحب سے بات کی ہے, میں نے بلاول بھٹو صاحب سے بات کی ہے, اور ان سے مشاورت جاری ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آج اس کا متفقہ طور پر فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن آپ تھے, آپ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز تھے لیڈر آف دی اپوزیشن, کیا وہ بنیں گے چیف منسٹر پنجاب کے؟ جس طرح میں نے کہا کہ یہ متحدہ اپوزیشن نے اور پی ایم ایل اے نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے وی ول کیری دیٹ ڈیسیژن along. اچھا, اور آپ کہہ رہے ہیں آج رات تک یہ فیصلہ ہو جائے گا, اور جو بھی آپ نامزد کریں گے جس کو بھی, ان کا مقابلہ ہوگا پرویز الہی صاحب سے جو کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی آفر کے باوجود پرویز الہی صاحب نے آپ کی آفر ایکسیپٹ نہیں کی چیف منسٹر بننے کی, یعنی کہ اپوزیشن کی طرف سے, اور وزیر اعظم کی طرف سے انہوں نے آفر قبول کر لی؟ کیا ہوا تھا شہباز شریف صاحب؟ نہیں, یہ حقیقت اس طرح نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے اس دن ایک آدمی کے سامنے نہیں بلکہ میرا خیال ہے 1 سے درجن وہاں پر اصحاب موجود تھے, ان کے سامنے نہ صرف اس کو قبول کیا, ان کا شکریہ ادا کیا, وہاں پر دعائے خیر ہوئی تھی جی, اور یہ میرے علم میں آیا تھا کہ باقاعدہ چودھری صاحب نے لندن شکریہ بھی ادا کیا تھا. اس کے بعد اگر انہوں نے فیصلہ بدلا ہے تو یہ ان سے پوچھیں, اس کی وجہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا.